سانس لو حور۔ اپنے بے حد قریب حور کو سانس روکے دیکھ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ حور نے فوراً گہرے سانس لیے اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ سب کہتے تھے ولی شاہ خاندان کا سب سے شریف اور نیک لڑکا ہے، پر وہ تو ولی شاہ کا ایسا روپ دیکھ رہی تھی جو جان لیوا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو جان من، تم نے مجھے ایسا بننے پر مجبور کیا ہے۔ آگے آگے دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ معنی خیزی سے آنکھ دبا کر کہتا وہ اس پر جھک چکا تھا۔ ولی شاہ جو اپنے خاندان کا سب سے بڑا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والے ولی شاہ میں اپنی چلانے کی بچپن سے عادت رہی تھی، اور کوئی اس کے خلاف جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی شخصیت میں اتنا روب تھا کہ سامنے والا اس کے دیکھنے سے ہی اس کے روب کے زیر اثر آ جاتے تھے۔ یہی نہیں، اس کا حویلی میں ہر ایک پر روب اور دبدبا چلتا آیا تھا۔ ولی شاہ کی کہی بات حرف آخر تھی۔ داد جی بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ اس ہی کے ساتھ ولی شاہ کا چھوٹا بھائی اصفر شاہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اسی کے جیسا بننے کی کوششوں میں لگا رہتا تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں تھا، ذوالفقار شاہ کے بڑے بیٹے ولی شاہ نے 27 سال کی عمر میں اپنے باپ سے زیادہ نام کمایا تھا۔ اس کے چاچا امتیاز شاہ جن کی 2 بیٹیاں تھیں، انہیں ہمیشہ سے بیٹے کی کمی محسوس ہوتی تھی، لیکن ان کی اس کمی کو ولی شاہ نے پورا کیا تھا۔ وہ ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھتا تھا۔ ولی شاہ ان کے لیے ان کا بھتیجا ہی نہیں تھا، ولی نے خود کو ان کا بیٹا بن کر دکھایا تھا۔ امتیاز شاہ کی 2 بیٹیاں حور العین اور نور العین جو جڑواں تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی دوسری اولاد سے نہیں نوازا تھا۔ اللہ کے فیصلے پر صبر کرتے ہوئے امتیاز شاہ نے ولید شاہ کو ہی اپنا بیٹا سمجھ لیا تھا۔ ابھی سب ٹھیک چل رہا تھا کہ اچانک سے امتیاز شاہ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور دنیا سے رخصت ہو گئی، اپنی چھوٹی چھوٹی 8 سالہ بیٹیوں اور جوان بیوی کو چھوڑ کر خاموشی سے چلے گئے تھے۔ مگر ان کی آخری خواہش کا مان رکھتے ہوئے حور کی ذمہ داری ولید شاہ کے سپرد کر دی گئی تھی۔ ان کا نکاح خاموشی سے پڑھوایا گیا تھا، جبکہ نور اور اصفر کی بات بھی ساتھ ہی طے کر دی گئی تھی۔ کاروباری لحاظ سے لے کر خاندان کی ہر رسم و رواج میں ولی شاہ کا اہم کردار مانا جاتا تھا۔ لوگوں کو ڈرانا دھمکانا ولی شاہ کے لیے ایم ہو گیا تھا۔ اتنی عادت ہو گئی تھی کہ جب تک کوئی اسے خوف نہ محسوس کرے تو ولی شاہ کو سکون نہیں آتا تھا۔ مگر حور کا انداز کچھ اور تھا۔ وہ ولی کو دیکھ کر خوفزدہ نہیں ہوتی تھی، ہاں، مگر اس کی عجیب سی نگاہوں بنا سر پیر کے کی گئی باتوں پر الجھ کر رہ جاتی تھی۔ ابھی بھی حور اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے داد جی کی طرف جا رہی تھی کہ سامنے سے ولی شاہ اس سے ٹکرایا تھا۔ اپنا توازن کھوتے ہوئے وہ ابھی زمین بوس ہونے ہی لگی تھی کہ ولی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ حور نے آنکھیں نیچی، گرنے کے خوف سے نیچی ہوئی تھی، اور سانس تو رک گئے تھے اس کے۔ دیکھ کر چلا کرو۔ ولی شاہ حور کی ڈر سے نیچی آنکھوں کو دیکھ مسکرایا تھا، مگر اگلے ہی لمحے حور کی آنکھیں کھلنے پر وہ لب بھیج گیا تھا۔ دیکھ کر ہی چل رہی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ سامنے سے چٹان سے ٹکرا جاؤں گی۔ اس کے منہ بنا کر کہنے پر ولی شاہ کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط ہوئی تھی۔ چھوڑے ولی شاہ مجھے۔ اس کی انگلیاں حور کو اپنی کمر میں دھنستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، یہ خیال اپنے ذہن سے نکالو حور بی بی، کیونکہ یہ خیال ہی رہنے والا ہے تمہارا۔ ساری عمر مجھ سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرو گی۔ جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرتا ہوا وہ حور کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے وہیں حیران چھوڑ کر وہاں سے گیا تھا۔ پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں۔ گردن جھٹکتی ہوئی وہ داد جی کے کمرے میں گئی تھی، جہاں اسے ولی شاہ کی شکایتیں جمع کروانی تھی، اور پھر ولی شاہ کو ڈانٹ پڑتے بھی تو دیکھنی تھی۔ تم نے بال کٹوائے ہیں؟ ولی شاہ نے بڑے غور سے حور کا جائزہ لیا تھا، جس میں اس کے نئے بدلاؤ کی وجہ اس کی نیو ہیئر کٹ تھی۔ آپ سے مطلب؟ اس کے تیکھے چتون لہجے پر ولی نے لب بھینجے تھے۔ تمہارے سارے مطلب مجھ سے ہی جڑے ہیں، یہ الگ بات ہے، تم ابھی ہر چیز سے ناواقف ہو۔ ولی شاہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ کون سے سارے مطلب؟ حور نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا تھا۔
تمہارے جتنے بھی خرچے ہیں وہ سب میرے اکاؤنٹ سے پورے ہوتے ہیں، یہ کہہ رہا ہوں۔ بات سنبھالتا ہوا وہ لب دبا گیا تھا۔ حور نے لب دبائے اسے دیکھا تھا، جو گہری نگاہوں سے اسے دیکھتا آیا تھا، جیسے کوئی شخص اپنی قیمتی شے کو دیکھتا ہو۔ ہاں تو میرے بابا کا بھی حصہ ہے سارے کاروبار اور اس حویلی میں۔ تو اس حق سے آپ ہم پر ہمارے ہی پیسے لگا رہے ہیں اور فالتو میں ایفیشنسی جھاڑ رہے ہیں، وہ الگ۔ تنفر سے گردن چھٹکتی ہوئی وہ ولی شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں تم پر تمہارے ہی پیسے تو خرچ کر رہا ہوں، ویسے بھی جو میرا ہے وہ تمہارا ہی تو ہے۔ زمانی انداز میں کہتا ہوا وہ جاتے ہوئے اس کے سر پر چپت لگانا نہیں بھولا تھا۔ اس کے پیسے میرے کیسے ہوئے؟ اس نے ذہن پر زور ڈالا تھا۔ ہوں گے ہی، میرے بابا کے حصے پر اس نے ہی تو ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، تو اس کے سارے پیسے میرے پیسے۔ خود کو تسلی دیتی ہوئی وہ جینا شاہ کے پاس آئی تھی۔ ایک بات تو بتائیں، یہ بابا کا جو حصہ ہے وہ آپ کو ملتا بھی ہے یا نہیں؟ اچانک حور کے منہ سے حصے کا سن کر جینا شاہ نے جلدی سے دروازہ بند کیا تھا، کہیں کوئی سن نہ لے۔ میں اپنے حق کی بات کر رہی ہوں، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے مما؟ انہیں دروازہ لاک کرتے دیکھ وہ فوراً سے بولی تھی، تمہارا حق گیا بھاڑ میں، پاگل لڑکی۔ بنا کہے ہماری ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور اوپر سے ہر ماہ ایک بھاری رقم ولی میرے ہاتھ پر رکھ کر جاتا ہے۔ تمہارے ہر اخراجات ولی شاہ کی جیب سے پورے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی تمہارے دماغ میں یہ خناس پھوٹ رہا ہے۔ انہوں نے اسے ایک ہی بار میں لاجواب کر دیا تھا۔ ہاں تو مجھے تھوڑی پتا تھا۔ اس نے شرمندگی سے لب کاٹے تھے۔ ماں اور بہن کے ساتھ بیٹھو تو پتا چلے کسی بات کا، ہر وقت فون اور کتابوں سے فرصت ملے تو کچھ پتا چلے گا نا تمہیں۔ حور نے منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ پڑھائی کرتی ہوں، اسے منہ بنایا تھا۔ آئندہ تمہارے منہ سے یہ سب نہیں سنوں گی میں، انہوں نے اسے وارن کیا تھا۔ اب تو ولی کو میں نے چند باتیں سنا دی ہیں، اس کا کیا؟ وہ ہلکی سی آواز میں منمنائی تھی۔ غضب خدا کا، تم کبھی بھی کوئی صحیح کام نہ کرنا، ہمیشہ الٹے سیدھے کام ہی کرنا۔ پتہ نہیں وہ بچہ کیا سوچے گا ہمارے بارے میں، کتنے ناشکرے لوگ ہیں ہم۔ وہ ہمارے لیے اتنا کر رہا ہے اور یہاں ناشکری ہی ناشکری ہے۔ انہوں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا تھا۔ کچھ نہیں سوچے گا، حور نے پر یقینی سے کہا تھا۔ جیسے تمہارے کہنے سے کچھ نہیں سوچے گا؟ انہوں نے بھڑک کر کہا۔ ہاں تو اور کیا، مجھ پر بڑی ایفیشنسی جھاڑ رہا تھا، میرے خرچے وہ پورے کرتا ہے، اس لیے میں نے بھی کہہ دیا کہ کوئی احسان نہیں کر رہا مجھ پر، میرے بابا کے حصے کے پیسے ہی ہم پر لگا رہا ہے۔ مگر مجھے کہاں معلوم تھا یہ سب، تبھی تو وہ میرے سر پر چپت لگا کر گئے تھے۔ اللہ، میری اچھی خاصی بے عزتی ہو گئی ہے۔ حور تو جیسے رو دینے کو تھی۔ ایک بات بتائیں، وہ میرے خرچے کیوں اٹھاتے ہیں؟ حور اب صحیح معنوں میں پوائنٹ پر آئی تھی۔ اس سے ہی پوچھو اور معافی بھی مانگو اس سے جا کر۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر کیا تھا۔ دونوں ہاتھ مسلتی ہوئی وہ ولی شاہ کے کمرے کے دروازہ کھٹکھٹانے لگی تھی، جہاں سے اسے اندر آنے کی اجازت وہ دے گیا تھا۔ وہ میں معافی مانگنے آئی ہو؟ اس نے بنا دیکھے پوچھا تھا۔ تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے اچھا لگا تم نے اپنے بابا کے حصے کا حساب لیا مجھ سے، اور ویسے بھی میں کسی پر بھی کوئی احسان نہیں کر رہا، میرا فرض ہے یہ سب کرنا، اس نے مسکرا کر کہا تھا، جس پر وہ ولی کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا، اس نے انگلیاں چٹکتے ہوئے کہا تھا۔ اٹس اوکے حوری، تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے جس پر شرمندہ ہوا جائے۔ وہ مسکرا کر کہتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ میری ضروریات آپ کیوں پوری کرتے ہیں؟ حور کے سوال پر وہ لب تر کرتا مسکرایا تھا۔ بتایا نا ابھی فرض ہے میرا۔ مسکرا کر کہتا ہوا وہ واپس سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ فرض؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں فرض۔ اب تم جا سکتی ہو حور۔
وہ مزید اسے کوئی اور جواب نہیں دے سکتا تھا، سو اسے جانے کا کہہ گیا تھا، جبکہ حور کے دماغ میں نہ جانے کتنے ہی سوال ایک ساتھ ابھرے تھے، جن کے جواب میں اسے سوائے اندھیری رات کے کچھ نہیں ملا تھا۔ اسے کام کرتے ہوئے دیکھ وہ اس کے کمرے سے نکلی تھی۔ اف، بہت جلد تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب ملے گا حوری۔ اسے جاتے دیکھ وہ افسردگی سے مسکرایا تھا۔ آپ کی تربیت پر سوال اٹھ سکتے ہیں، حور کا انجان لوگوں کے ساتھ ہنس ہنس کر بات چیت کرنا آپ جانتی ہیں نا چچی سائیں، اس کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ اگر حور ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی تو خاندان بھر میں ہم سب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس نے بہت سوچ سمجھ کر لفظوں کا چناؤ کیا تھا، جس پر جینا شاہ خاموشی سے نظریں جھکا گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں ہر ایک پر کیسے نظر رکھوں۔ چاچی سائیں، اب نور کو دیکھیں۔ چلو نور کی ذمہ داری اصفر کے ذمہ لگا دی ہے میں نے، وہ کالج سے اسے پک بھی کرے گا اور گھر تک ڈراپ بھی کرے گا، مگر حور اسے ڈرائیور کے بیٹے کے ساتھ بھیجنا ضروری نہیں ہے۔ وہ ڈرائیور کے بیٹے کے ساتھ اس طرح سے باتیں کرتی ہے جیسے اس کے کوئی بچھڑے ہوئے رشتہ دار ہوں۔ چاچی سائیں اسے بیٹھ کر سمجھائیں، ہر کوئی بھائی باپ جیسا نہیں ہوتا، بھائی کہنے والی کی نیت کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ ہمیں بہن کہہ رہا ہے یا پھر آپ خود بھی سمجھدار ہیں۔ اس کی گہری سنجیدگی پر جینا شاہ نے ہاتھ مسلے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ امتیاز شاہ کے جانے کے بعد کوئی بھی ان کی بیٹیوں کی تربیت پر انگلی اٹھائے۔ یہی وجہ تھی کہ ولی شاہ کی باتوں سے وہ پریشان ہوئی تھی۔ کچھ حور کی طبیعت بھی ایسی تھی کہ وہ ولی شاہ کی کوئی بات نہیں سنتی تھی۔ وہ ایک بیوہ تھی، لیکن انہوں نے بہت سنبھال کر اپنی بیٹیوں کی پرورش و تربیت کی تھی۔ حور ایسی لڑکی نہیں تھی کہ وہ جلدی لوگوں سے فری ہو جائے۔ وہ تو رحیم چاچا کے ساتھ ہمیشہ سے ہی والہانہ طور پر پیش آتی تھی، کیونکہ رحیم چاچا اس کے بابا سائیں کے خاص ملازم تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رحیم چاچا کو اس نے ہمیشہ اپنے بڑے کی نظر سے دیکھا تھا، مگر ولی شاہ اس کے اس طرح بات کرنے کا انداز ولی شاہ کو ناقابل برداشت لگا تھا۔ میں کہوں گی اس سے خیال رکھے، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ بہت بہتر ہوگا چاچی سائیں اگر آپ اسے سمجھا دیں گی، نہیں تو ورنہ میں اسے اپنے طریقے سے سمجھاؤں گا، وہ شاید آپ کو اور اسے اچھا نہ لگے۔ وہ کہہ کر اپنے سلوٹ زدہ قمیض کو سیٹ کرتا ہوا اٹھا تھا۔ کہاں جا رہے ہو ولی؟ کچھ نہیں، بس سوچ رہا تھا جاتے ہوئے زمینوں کا جائزہ لے لوں، اس کے بعد حور کو کالج سے لے کر آؤں گا۔ خدا حافظ۔ سرد نگاہ ان پر ڈال کر وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کب سمجھے گی، یہ رشتے اتنے نازک ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کر چلنا پڑتا ہے۔ آپ اتنی جلدی ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے سائیں؟ مجھے آپ کی بیٹیوں کو آپ کی ضرورت ہے سائیں جی، اور آپ کی حور کو کب تک ولی سمجھائے گا؟ پتہ نہیں وہ کب اپنے اور ولی کے رشتے کو سمجھے گی۔ امتیاز شاہ کی تصویر دیکھتی ہوئی وہ آبدیدہ ہوئی تھی۔ آپ لینے آئے ہیں مجھے؟ حور نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، پیچھے پوری فوج کھڑی ہے، میرے سوا کوئی اور دکھائی دے رہا ہے؟ ولی کے سرد لہجے پر وہ نفی میں گردن ہلانے لگی تھی۔ جب مجھ سے بات کرنے میں آپ کو اتنی تکلیف پیش آتی ہے تو آپ مجھے لینے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ آپ کا احسان مجھ پر کہ آپ مجھے لینے آئے۔ بہت بہت شکریہ ولی شاہ، آپ اپنے اتنے بیزی شیڈیول سے فرصت نکال کر اپنے سب کام کاج چھوڑ کر مجھے لینے کے لیے آئے، لیکن میں رحیم چاچا کے ساتھ جاؤں گی۔ بہت شکریہ، بہت مقروض ہوں میں آپ کی۔ حور کے چڑھانے پر ولی نے اسے خاموشی سے دیکھا تھا، جبکہ آنکھوں میں پھوٹتے غصے کے شرارے حور کو اور مسرور کر گئے تھے۔ ویسے ولی شاہ، آپ نے کیوں کر زحمت کی مجھے لینے آنے کی؟ مجھ جیسے ہی منہ پھٹ ہٹ دھرم بدتمیز لڑکی کو کون پک کرنے آ سکتا ہے؟ ولید شاہ تو بالکل نہیں آ سکتے۔ آپ کیسے آگے؟ مجھے تو حیرانی اس بات کی ہو رہی ہے، آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ ویسے نا مجھے یہ خواب لگ رہا ہے،
خواب بھی وہ جو بہت ڈراؤنا، ولی شاہ جو ہے اس میں۔ ولی کو چھیڑنے کی غرض سے وہ کافی تلخ ہوئی تھی۔ ہو گئی تمہاری بکواس، خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو، ولی شاہ نے سرد لہجے میں کہا، جس پر حور نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ نہ میں آپ کے ساتھ جا رہی ہوں اور نہ ہی آپ مجھے لے کر کہیں جا رہے ہیں، میں رحیم چاچا کے ساتھ ہی آؤں گی۔ آپ کو بہت کام ہوں گے نا ولی شاہ، جائیں پلیز، آپ جائیں۔ منہ بناتے ہوئے وہ رخ موڑ گئی تھی، جس پر ولید اش اش کرتا ہوا گاڑی سے نکلا تھا۔ تمہیں ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی، کیوں میری امتحان لیتی ہو؟ حور نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ ارے بھئی، میں تو خود ہی اسٹوڈنٹ ہوں، میں کیوں آپ کے امتحان لینے لگی؟ میرے امتحان لینے کے لیے میرے ٹیچرز ہیں نا، اور آپ کے ٹیچرز نے کیا آپ کے امتحان نہیں لیے جو میں آپ کے امتحان لوں گی؟ ہاتھ جھلاتی ہوئی وہ اپنے ہی ٹون میں بولی تھی۔ میری بات کان کھول کر سن لو، اب سے تمہیں رحیم چاچا لینے نہیں آئیں گے اور نہ ہی چھوڑنے آئیں گے، اس نے جبڑے بھینچے کہا۔ کیوں کیوں؟ حیرت سے پوچھتی ہوئی وہ ولی شاہ کا ضبط آزما رہی تھی۔ کیونکہ یہ میرا فیصلہ ہے، ولی شاہ کے حکمانہ انداز پر اس نے دانت کچکچائے تھے۔ اب تم میری بات سنو، تم میرے کزن ہو، میرے باپ بننے کی کوشش مت کرو۔ اب کی بار وہ پھٹ پڑی تھی، جس پر ولی شاہ کے تاثرات کڑے ہوئے تھے۔ باپ کے علاوہ پہلے ہی بہت اونچا درجہ حاصل ہے مجھے، بہتر ہوگا خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو، دانت دبائے کہتا ہوا وہ غصے سے پھنکار رہا تھا، جس پر حور نے اسے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ وہ اس کی اس بات پر اٹک گئی تھی، باپ سے اونچا درجہ اسے کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ باپ اور بھائی سے بڑھ کر کوئی اور اونچا درجہ نہیں ہوتا ولی بھائی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی، وہ ایسے ہی اس سے بات کرتا تھا، بدتمیزی کے ساتھ، ہمیشہ ہی اس پر حکم چلاتا تھا جیسے وہ اس کی خریدی ہوئی غلام ہو۔ بھائی نہیں ہوں میں تمہارا، اپنی بکواس بند کرو اور گاڑی میں بیٹھو۔ اسے گاڑی میں پھینکنے کے انداز سے اندر کرتا ہوا وہ اس کے بھائی کہنے پر بھڑک اٹھا تھا۔ آپ مجھ پر حکم نہیں چلا سکتے، نم آنکھوں سے کہتی ہوئی وہ ڈور کھولنے لگی تھی، جس پر ولی شاہ نے اس کی کوشش کو ناکام بنایا تھا۔ خاموش رہو حور، ورنہ میں وہ کر گزروں گا جس کا انجام تمہارے لیے بہت برا ہوگا، خونخوار لہجے میں کہتا ہوا وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا، جبکہ حور اس کی دھمکیاں میں اس لہجے پر اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ میری بات کان کھول کر سن لے ولی شاہ، میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں۔ اس کا نڈر انداز ولی شاہ کو آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ تم اب میرے ضبط کا غلط فائدہ اٹھا رہی ہو، اس نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ کیا کر لیں گے آپ؟ مجھے گاڑی سے باہر پھینک دیں گے؟ تو یاد رکھے ولی شاہ، میری رگوں میں امتیاز شاہ کا خون دوڑ رہا ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ گاڑی سے باہر پھینک بھی دیں گے تب بھی میں آپ سے ڈروں گی نہیں۔ حور کے مضبوط انداز پر وہ گاڑی کو بریک لگا گیا تھا۔ اچانک بریک لگنے حور کا توازن برقرار نہیں رہا تھا، اور اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرانے والا تھا کہ بروقت ولی شاہ نے اپنا ہاتھ رکھ کر اسے چوٹ لگنے سے بچایا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ولی نے فکر مندانہ انداز میں پوچھا تھا، جس پر حور نے نم نگاہوں سے اسے دیکھا اور اس بات میں گردن ہلائی تھی۔ خواہ مخواہ زبان چلا کر میرا دماغ خراب کر دیتی ہوں، اس کی پیشانی کا جائزہ لیتا ہوا وہ نرم لہجے میں بولتا ہوا حور کو اسٹیل کر گیا تھا۔ ابھی تو شکر ہے خدا کا کوئی چوٹ نہیں لگی، اگر میں ہاتھ نہ رکھتا تو اچھی خاصی چوٹ لگ جاتی تمہیں۔ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی پلکیں جھپکانا بھول گئی تھی، صرف ولی شاہ کی فکر، اس کا انداز، اس کے ہاتھوں میں اپنے چہرے کو محسوس کرتے ہوئے حور کے لب سلے تھے۔ اتنی ضدی کیوں ہو تم؟ اس کی پیشانی کے ساتھ اپنی پیشانی مس کرتا ہوا وہ آنکھیں بند کر گیا تھا، جبکہ حور کی سانسیں حلق میں اٹکی تھیں۔ ولی شاہ کی گرم سانسوں سے اسے اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب ولی شاہ اس کے اتنے قریب آیا تھا، ورنہ تو ہمیشہ اس سے دور دور لال بھبوکا ہی بنا پھرتا رہتا تھا، اور آج وہ اس کے اتنے قریب تھا۔ حور نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر ولی شاہ ہوش کی دنیا میں واپس آتا ہوا اس سے دور ہوا تھا۔ بنا اسے دیکھے وہ لب تر کرتا گاڑی دوبارہ سے سٹارٹ کر گیا تھا۔ وہیں حور خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی تھی۔ ہم سب شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، تم چلو گی نا ہمارے ساتھ؟ نور اپنی ہی دھن میں بولی تھی، جبکہ حور بت بنی ہوئی تھی جیسے وہ اس کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ کیا ہوا ہے حور، تم بہت چپ چپ ہو آج؟ وہ اس کے پاس آئی تھی۔ نہیں تو بس سر درد ہو رہا ہے، تم ایسا کرو میرے لیے ایک کپ چائے تو بنوا دو۔
نور کے پوچھنے پر وہ مسکرا کر بولی تھی، جبکہ ذہن میں اب ولی شاہ کی حرکت گردش کر رہی تھی۔ اس کا نرم اور فکر سے بھرا لہجہ اس کی سماعتوں میں گونج رہا تھا۔ اوکے، میں کہتی ہوں بوا کو، وہ دے جائیں گی تمہیں چائے کے ساتھ سر درد کی دوا بھی۔ نور کو جاتے دیکھ حور آنکھیں بند کیے بیڈ پر ڈھہ گئی تھی۔ یہ کون سا روپ تھا ولی شاہ کا، اتنا نرم انداز، اور وہ کیا تھا؟ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھتی ہوئی وہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوئی تھی۔ حور ابھی وہ سوچوں میں گم تھی کہ کمرے کے دروازے پر ہوتی دستک اور ولی شاہ کی آواز پر اس کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ یہ آپ کیوں لائے ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ولی شاہ کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ بوا نے بتایا کہ تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے، اور ویسے بھی سبھی گھر والے شاپنگ پر گئے ہیں اور ساتھ میں بوا کو بھی لے گئے ہیں نور کی ضد پر۔ حور کی سائڈ سے نکلتا ہوا وہ بنا اجازت کے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ آ جاؤ، تمہارا ہی کمرہ ہے۔ کمرے کی سائڈ پر رکھے سٹائل کاؤچ پر بیٹھتا ہوا وہ چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ گیا تھا۔ آپ کو چائے لے کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ ابھی وہ کچھ گھنٹوں پہلی ہوئی سچویشن کو بھول نہیں پا رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کے کمرے میں آن بیٹھا تھا۔ کیوں بھائی، میں خاص طور پر صرف تمہارے لیے چائے نہیں لایا، میری بھی چائے ہے، یہاں اکیلے چائے پینے سے تو اچھا ہے تمہارے ساتھ پی لوں۔ اس نے ٹرے میں رکھے دوسرے کپ کی سمت اشارہ کیا تھا، جس پر ایک بار پھر حور حیرت کا شکار ہوئی تھی۔ آؤ بیٹھو، آج ساتھ مل کر چائے پیتے ہیں۔ ولی شاہ کے خوشگوار لہجے پر حور نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ ابھی فرصت کے بہت لمحے ملیں گے تمہیں، آرام سے بیٹھ کر مجھے دیکھ لینا۔ حور کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھاتا ہوا وہ مسکرا کر بولا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ حور کے لہجے اور آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ چائے ہے اور سر درد کی دوا ہے، اس نے عام سے انداز میں کہا، جس پر حور اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ آپ یہاں سے جائیں۔ حور ایک دم سے اٹھی تھی۔ میں کہیں نہیں جا رہا، اس لیے خاموشی سے یہاں بیٹھو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی آیا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا ولی اسے واپس سے بیٹھنے پر انسسٹ کرنے لگا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں میرا اتنا خیال؟ آپ کے اس میٹھے لہجے سے لوگ پگھلتے ہوں گے، حور العین شاہ نہیں۔ خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے وہ ولی شاہ کے مسکرا کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ بہت جلد تمہارے اس نام کے ساتھ ایک نام جڑنے والا ہے، جو برسوں پہلے جڑ گیا تھا، حور العین شاہ۔ میں چاہ رہا تھا تمہیں سب اچھے سے بتاؤں، مگر تم ٹیڑھی کھیر ہو، ایسے کیسے سیدھے سیدھے سب سن لو اور سمجھ لو گی؟ دل ہی دل میں سوچتا ہوا وہ گہرا مسکرایا تھا۔ اوکے، میرا اچھا رویہ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا تو میں کیا کر سکتا ہوں، مگر اتنا برا نہیں ہوں جتنا تمہیں لگتا ہوں۔ اپنا کپ اٹھاتا ہوا وہ کاؤچ پر سے اٹھا تھا اور وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اپنا خیال رکھنا۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہوا وہ اسے حیران چھوڑ کر وہاں سے گیا تھا، جبکہ حور اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے ہوئے اس کے لمس پر سلگ اٹھی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اس کے پیچھے سے ہانک لگاتے ہوئی ہر بار کی طرح اس کی غیر موجودگی پر کلس اٹھی تھی۔ تو کہاں تک پہنچی ہیں تیاریاں؟ ولی شاہ نے سب شاپنگ بیگز کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بس تھوڑی بہت رہتی ہے، جواب حسب معمول نور کی جانب سے ملا تھا، جس پر وہ مسکرا کر گردن ہلا گیا تھا۔ چاچی سائن، آپ بتائیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ انہوں نے مسکرا کر نفی میں گردن ہلائی تھی، جس طرح امتیاز شاہ کے جانے کے بعد ولید شاہ نے ان کی بیٹیوں کا خیال رکھا تھا۔ انہیں کبھی بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، جب کبھی ولی شاہ غصے میں ہوتا تھا تو سخت لہجہ استعمال کر جاتا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کر ان سے معافی مانگ لیتا تھا۔ اب بھی کل صبح ہوئی اپنے تلخ کلامی پر ان سے معافی مانگ چکا تھا، مگر ایک ملال تھا جو اس کے لہجے میں انہوں نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ آپ بتا سکتی ہیں چاچی سائن، اس نے ایک بار پھر اصرار کیا تھا۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو سب سے پہلے تمہیں ہی بتاتی ہوں ولی۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ساس داماد کی باتیں ہو گئی ہوں تو میں بھی اپنی بہو کی کچھ شاپنگ دکھا دوں ولی تمہیں۔ ان کی بات پر ولی شاہ نے مسکرا کر اپنی مما کو دیکھا تھا۔ وہی جینا شاہ بھی ان کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ شادی کا اور ولیمے کا جوڑا تم خود سے دیکھ لینا، باقی ساری شاپنگ ہم کر چکے ہیں۔ ان کی بات ولی شاہ نے سارے سامان کو دیکھ کر ان کی چوائس کی تعریف کی تھی، ساتھ ہی مسکرا کر حامی بھری تھی۔
ویسے بھی اتنے خاص دن کا جوڑا وہ خود اپنی پسند سے لینے کا خواہ تھا، اس کی تو جیسے مراد بھر آئی تھی، اسے کیا اعتراض ہونا تھا۔ اب یہ بھی بتا دو ہم حور کو کس دن بتائیں؟ اب کی جینا شاہ نے بھی ولی شاہ کو بغور دیکھا تھا، وہ سب سے اجازت لے چکا تھا، داد جی سے کہہ کر ہی اس نے اپنی اور حور کی شادی کی بات کی تھی۔ ان کا نکاح امتیاز بلوچ کی حیات میں ہی ہو گیا تھا، جو شاید حور کو یاد نہیں تھا، مگر ولی شاہ اس دن سے حور پر اپنا حکم جمانے لگ گیا تھا۔ اس سے ہمیشہ دور دور ہی رہتا تھا، کہیں وہ جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر کوئی غلط حرکت نہ کر بیٹھے۔ مگر پچھلے کچھ دنوں سے حور اس کی کوئی بات نہیں مان رہی تھی، الٹا اس سے بحث و مباحثہ کرنے لگ جاتی تھی۔ ولی شاہ رحیم چاچا کی عمر درازگی کی وجہ سے انہیں حویلی کے تمام کام کرنے سے منع کر چکا تھا، مگر حور کو جیسے ضد ہو گئی تھی رحیم چاچا کے ساتھ ہی کالج جانے اور آنے کی، جو بات ولی شاہ غصے سے دوچار کرتی آ رہی تھی۔ وہ صبح بھی اسے رحیم چاچا کے بیٹے کے ساتھ ہنستے مسکراتے بات کرتے دیکھ کر کلسا تھا۔ رحیم چاچا سے بات کرنا اسے کبھی برا نہیں لگا تھا، مگر ان کے بیٹے سے ایسے بات کرنا ولی کو ذرا نہیں بھایا تھا، اور وہ دندناتا ہوا داد جی کے کمرے میں آیا تھا، جہاں ذوالفقار شاہ بھی موجود تھے۔ میرے اور حور کے نکاح کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے بابا سائیں؟ اس نے آتے ہی پوچھا تھا، جس پر داد جی سمیت ذوالفقار شاہ حیران کن نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ یہی کوئی 10 سال، انہوں نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ 10 سال، اس حساب سے اب حور 18 سال کی ہو گئی ہے، مجھے رخصتی چاہیے، اس نے بڑے ہی تحمل سے کہا تھا، جس پر وہ دونوں پریشان ہوئے تھے۔ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ ذوالفقار شاہ اپنی جگہ سے اٹھے تھے، جبکہ ولی شاہ پریشانی سے کمرے کے چکر کاٹنے میں مصروف تھا۔ سب ٹھیک ہے ولی؟ داد جی کے پوچھنے پر وہ رک کر انہیں دیکھنے لگا تھا۔ سب ٹھیک ہے، بس آپ لوگ تیاریاں کریں، مجھے 1 ہفتے میں رخصتی چاہیے۔ وہ سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ حور کی پڑھائی مکمل ہو جانے دو ولی، ذوالفقار شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھانا چاہا تھا۔ پلیز بابا سائیں، میں نے آج تک آپ لوگوں کے کسی فیصلے پر انکار نہیں کیا، ہمیشہ سر جھکایا ہے، اور ویسے بھی حور حویلی میں ہی رہے گی، اس کی پڑھائی میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ داد جی نے ذوالفقار شاہ کو چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم حور سے پوچھتے ہیں۔ داد جی کی بات پر وہ تنفر سے مسکرایا تھا۔ جیسا رویہ وہ حور کے ساتھ رکھتا آیا تھا، اس کے بعد وہ اس کی جان تو لے سکتی تھی، مگر شادی کے لیے کبھی بھی نہیں مانے گی، اتنا تو حویلی کے سبھی مکین جانتے تھے۔ تبھی تو داد جی نے حور سے بات کرنے کے لیے کہا تھا۔ حور مانے گی نہیں، اور 1 ہفتے میں رخصتی ہوگی نہیں۔ حور کی فکر آپ لوگ مت کریں، میں خود اس سے بات کر لوں گا، آپ سب بس تیاریاں شروع کر دیں۔ مسکرا کر کہتا ہوا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور داد جی اس کی ذہانت کے آگے لب دبائے مسکرائے تھے۔ آپ کی چال کام نہیں کرے گی بابا سائیں، آپ کا پوتا آپ سے 4 ہاتھ آگے کی چیز ہے۔ ذوالفقار شاہ کی بات پر وہ مسکرائے تھے۔ ہر لحاظ سے ہم سے آگے جا رہا ہے، انہوں نے ہنستے ہوئے گردن ہلائی تھی۔ خیر ہے، آج کل بڑے بازار کے چکر لگ رہے ہیں؟ حور نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں بس ایسے ہی، تم چلو گی ہمارے ساتھ؟ آج شاپنگ پر بڑی امی اور ماما بھی چل رہی ہیں، نور نے مسکرا کر اسے کہا تھا، جس پر حور نے بغور اسے دیکھا تھا۔ اصفر بھی جا رہا ہے؟ نور نے اس بات میں گردن ہلائی تھی۔ ہاں، میں اور ماما اسی کے ساتھ جا رہے ہیں، بعد میں بڑی امی اور بڑے ابو ہمیں وہیں پر جوائن کریں گے، اس نے مزید بتایا تھا۔ ولی بھی جا رہے ہیں؟ حور نے اپنی بکس اٹھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، وہ اپنے کام میں مصروف ہیں، نور نے کہا، اور اس کے بعد کمرے سے جانے کے لیے بڑھی تھی۔ ویسے بڑی امی اتنی شاپنگز کیوں کر رہی ہیں؟ حور کے سوال پر نور نے آنکھیں سختی سے میچی تھیں۔ اب اسے کیا بتاتی، ولی نے سختی سے اسے سب بتانے سے منع کیا ہوا تھا۔ سبھی تیاریاں اسے بنا بتائے کی جا رہی تھیں۔ ولی بھائی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، نور نے بمشکل بتایا تھا۔ ولی کی شادی ہو رہی ہے؟ کسی نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اسے حیرت کا جھٹکا بڑے زور سے لگا تھا۔ وہیں ولی شاہ کی کل کی حرکتیں سوچ کر اسے نئے سرے سے اس پر غصہ آیا تھا۔ واہ حیات حرکتیں اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ کرے، میرے ساتھ کیوں کر رہا ہے یہ حرکت؟ حور کی آنکھوں میں نمی اتری تھی، اور دل میں سب کو اس کی حرکت بتانے کا ارادہ کیا تھا۔ کب تک کی واپسی ہے تم لوگوں کی؟ اس نے مزید پوچھا تھا۔ رات ہو جائے گی، نور نے کہا، اور اپنی جان بچا کر وہاں سے گئی تھی۔
کرو بیٹا، شادی سے پہلے تمہاری شامیاں نے داد جی اور بڑے ابو سے نہ بجوائے نا تو میرا نام بھی حور العین شاہ نہیں۔ لب دباتی ہوئی وہ منہ کے زاویے بگاڑے بولی تھی۔ سنو، میرے لیے ایک کپ چائے بنا کر میرے کمرے میں لا دو، ذرا سر درد ہو رہا ہے مجھے۔ حور پر حکم صادر کرتا ہوا وہ اپنے کمرے میں گیا تھا۔ تمہاری ملازم نہیں ہوں میں، اس نے ابھی جواب دینا چاہا تھا، پلٹ کر دیکھنے پر ولی کے نہ ہونے پر وہ اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی تھی۔ اب چاروں نہ چار اسے چائے بنانی پڑے گی۔ پیر پٹکتی ہوئی وہ کچن کی سمت بڑھی تھی۔ یہ رہی آخری چائے آپ کی۔ چائے کا کپ پٹکنے کے انداز سے رکھتی ہوئی وہ ولی شاہ کو حیران کر گئی تھی، جبکہ چائے کپ سے باہر جھلکنے کو بےتاب ہوئی تھی۔ آئندہ سے چائے کسی ملازمہ کو کہہ کر بنوا لیجیے گا۔ میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں جو آپ کو چائے بنا کر دوں گی، یا پھر اپنی ہونے والی بیوی کو کہہ دیجیے گا۔ اور ایک بات، جو حرکت کل آپ نے میرے ساتھ کی ہے وہ سب کو بتانے والی ہوں۔ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے وہ لڑاکا عورتوں کی طرح تیزی سے بولی تھی۔ سانس تو لے لو پہلے جذباتی لڑکی۔ ولی کو گھورتی ہوئی وہ جانے کے لیے بڑھی تھی۔ میری بات ذہن نشین کر لیں، میرے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ کا منہ توڑ دوں گی اور ایسا حال کروں گی نا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ انگشت کی انگلی دکھا کر اسے وارن کرتی ہوئی وہ ولی شاہ کے سفید چہرے کو دیکھ کر پرسکون نہیں ہوئی تھی۔ تم سب کو بتا دو گی، پلیز ایسا مت کرنا حور، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میری پورے خاندان میں عزت ہے، دبدبہ ہے میرا، کیا ہوگا؟ پلیز ایسا کچھ بھی مت کرنا۔ حور اس کے بولنے پر اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے حور العین شاہ، میں کسی سے ڈرتا ہوں؟ جاؤ اور سب کو چیخ چیخ کر بتا دو، کوئی بھی میرا بال بانکا نہیں کر سکتا۔ اس کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑتا ہوا وہ سخت گیر لہجے میں بولا تھا۔ اب یہ بھی بتانا۔ اس کے گال پر شدت بھرا لمس چھوڑ کر وہ شاکڈ کر گیا تھا۔ بے حیا بے شرم انسان ہیں آپ، اتنی ہی غیرت کر لیں کہ شادی ہونے والی ہے آپ کی اور آپ کو شرم نہیں آتی اپنے چاچا زاد کے ساتھ ایسے زبردستی کرتے ہوئے؟ نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے خود کو رونے سے باز رکھے ہوئے تھی۔ نہیں آتی شرم، کیا کروں؟ اس نے ڈٹائی سے شانے اچکائے تھے۔ ڈوب مرو کہیں جا کر، غصے سے کہتی ہوئی وہ اپنا گال مسلتی ہوئی گرلائی تھی۔ شادی کر لوں پھر اسے اپنے ساتھ لے کر مروں گا، اور ویسے بھی میں پریکٹس کر رہا ہوں یار۔ حور کو حد درجہ اپنے تذلیل پر رونا آیا تھا۔ بات تو سنو حور۔ اسے روتے ہوئے دیکھ ولی پریشان ہوا تھا۔ اس کا مذاق اب سیریس ہو چکا تھا، جس پر وہ اس کے پیچھے ہوا تھا۔ کیا بنا باپ کی بچیوں کے ساتھ ایسا سب ہوتا ہے بابا؟ آپ کا بھتیجا میرے ساتھ کتنا غلط کر رہا ہے، گھٹیا حرکتیں کر رہا ہے بے خوفی سے، آپ کیوں چلے گئے بابا؟ حویلی میں چھائے گھور سناٹے سے اور ولی شاہ کی حرکت پر اسے گھٹن محسوس ہوئی تھی۔ وہی وہ روتی ہوئی چھت پر آئی تھی، آسمان کی جانب دیکھتی ہوئی نہ جانے کتنی بددعائیں ولی شاہ کے نام کر گئی تھی۔ تم نے شادی کے جوڑے کا آرڈر دیا تھا، وہ لے آئے ہم ساتھ ہی۔ ذوالفقار شاہ جو بوتیک میں کھڑے ہوئے تھے اس کے جواب کے منتظر تھے۔ وہی ولی جو پریشانی سے حور کے پیچھے جا رہا تھا کہ ان کے فون پر شدید بدمزہ ہوا تھا۔ جی آپ لے آئیں اور ساتھ ہی میرے کپڑے بھی اٹھا لیجیے گا، اس نے سرسری سے انداز میں کہا تھا۔ اور جیولری کا کیا بنا ہے؟ انہوں نے مزید پوچھا تھا۔ وہ بھی کیا کر سکتے، ان پر تو ان کی بیوی کا پریشر تھا جس پر وہ اس سے پوچھ رہے تھے۔ وہ کل تک ملیں گے۔ اور کچھ بھی رہ گیا ہے؟ اس نے خود کو تلخ ہونے سے روکا تھا۔ نہیں بس اتنا ہی، انہوں نے کہہ کر فون ڈسکنیکٹ کر دیا تھا۔ فون سائڈ جیب میں رکھتا ہوا وہ سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ آج چاند ہماری چھت پر کیسے اتر کر آ گیا ہے؟ ولی شاہ کی آواز پر حور کی سوچوں کا ارتکاز ٹوٹا تھا اور مڑ کر اسے دیکھنے لگی تھی، جو سفید کاٹن کے کلف زدہ سوٹ میں ملبوس بالوں میں ہاتھ چلاتا ہوا اس کے پاس آ کر رکا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا، ولی شاہ پروقار وجاہت کا مالک تھا۔ سارے خاندان میں اپنی شخصیت اور سنجیدگی سے مشہور ولی شاہ نے کبھی بھی اس کے ساتھ اتنے اچھے سے بات نہیں کی تھی جو پچھلے 1-2 دن سے کر رہا تھا۔ اب بھی ملازمین کی نظروں سے موقع پا کر اس کے پیچھے آیا تھا۔ اپنی بات کر رہا تھا میں، شرارت سے مسکراتا ہوا وہ اس بڑی بڑی آنکھوں والی مومی گڑیا کو دیکھنے لگا تھا جو بچپن سے اس کی تھی۔ یہ الگ بات تھی، وہ اسے ہمیشہ ہی دیکھ کر اندیکھا کر دیتا تھا، مگر اب اس پر حق جتانے لگا تھا۔ خود کو اپنے دل کسی بھی بند سے باندھنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ میں نے کب کہا آپ میری بات کر رہے ہیں؟ حور نے بغور ولی شاہ کی مسکراہٹ کو دیکھا تھا
جو شخص کبھی کبھی مسکراتا تھا وہ اب ہر وقت اس کے ساتھ مسکرا کر بات کرنے لگا تھا۔ اچانک اسے کیا ہو گیا تھا جو وہ اتنا بدل گیا تھا؟ یہی سوچ سوچ کر حور پریشان رہ رہی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے کی ولی شاہ کی حرکت ذہن میں آتے ہی وہ اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ قائم کر گئی تھی۔ کیا ہوا؟ دور کیوں ہو رہی ہو؟ حور کو دور ہوتے دیکھ ولی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس سے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ حور کی بوسیدہ دھمکی پر وہ مسکرایا تھا۔ مچاؤ شور، اچھا ہے، میرا کام آسان ہو جائے گا۔ ولی کی ڈٹائی پر وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ کون سا کام؟ ولی کے جھٹکے سے اسے اپنے قریب تر کیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف دیکھ کر ولی شاہ نے حور کو اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ تمہیں اتنا برا لگتا ہوں کہ میرے سامنے آتے ہی تم خوفزدہ ہو جاتی ہو؟ حور کی ٹھوڑی کو اوپر کرتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے۔ حور کے مضبوط لہجے پر وہ گہرا مسکرایا تھا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم کبھی بھی مجھ سے خوفزدہ نہ رہو۔ اس کی نم آنکھوں پر لب رکھتا ہوا وہ حور کے لرزتے وجود کو تھام گیا تھا۔ دور رہیں آپ، میں سب کو بتا دوں گی آپ میرے ساتھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ حور کی آنکھوں میں نمی اتری تھی، وہیں ولی شاہ نے اپنے لب دبائے تھے۔ کیا بتاؤ گی؟ کون سی حرکتیں؟ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے ولی شاہ نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ میں نے ابھی ایسی کوئی حرکت کی ہی نہیں ہے جو غلط ہو۔ ہاں مگر تمہیں بتانا ہے سب کو تو ایسی کوئی حرکت تو ہونی چاہیے جو سب کو بتائی جائے۔ حور کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف اترا تھا۔ ابھی وہ جانے کے لیے بڑھی تھی، ولی شاہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک گیا تھا۔ اس کا رخ اپنے سمت کرتا ہوا وہ اس کے سانس روکنے پر پیشانی میں بل لیے اسے دیکھنے لگا تھا۔ سانس لو حور۔ اپنے بےحد قریب حور کو سانس روکے دیکھ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ حور نے فوراً گہرے سانس لیے اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ سب کہتے تھے ولی شاہ خاندان کا سب سے شریف اور نیک لڑکا ہے، پر وہ تو ولی شاہ کا ایسا روپ دیکھ رہی تھی جو جان لیوا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو جانے من؟ تم نے مجھے ایسا بننے پر مجبور کیا ہے۔ آگے آگے دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ معنی خیزی سے آنکھ دبا کر کہتا وہ اس پر جھک چکا تھا۔ چھوڑو۔ اپنی پوری قوت سے اسے پیچھے دھکیلتی ہوئی گہرے سانس لیتی ہوئی اس سے دور ہوئی تھی۔ جاؤ نیچے اور سب کو بتا دو میں نے کیا حرکت کی ہے تمہارے ساتھ۔ ولی کی دیدہ دلیری پر وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ بتاؤں گی سب کو، وہ دھمکی آویز لہجے میں بولی تھی۔ جاؤ جاؤ، یہ شوق بھی پورا کر لو جانے من، کیونکہ اس کے بعد تو ویسے ہی تمہیں میرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتا ہوا وہ گہرا مسکرایا تھا۔ میں آپ کے پاس کیوں لوٹ کر آنے لگی؟ داد جی اور بڑے ابو کیسی کلاس لگاتے ہیں آپ کی؟ اس کے حصار سے آزاد ہونے کی صحیح کرتی ہوئی وہ بھررائی آواز میں بولی تھی۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا، اس نے پر یقینی سے کہا تھا، جس پر حور کے حرکت کرتے ہاتھ رکے تھے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان میں بولنے والا شیطان ہوتا ہے، اور وہ لوگ شیطان نہیں بنیں گے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اتری تھی۔ سو مسز حورل عین ولی شاہ، کیا ابھی بھی شوق ہے سب کو ہسبینڈ وائف کے درمیان ہوئے تھوڑے سے رومانس کو دنیا میں بتانے کا؟ تو جائیں، آپ کا راستہ کھلا ہے۔ اسے آزاد کرتا ہوا ولی شاہ اس کے اسٹل ہونے پر اس کے سامنے آیا تھا۔ ہسبینڈ وائف؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ولی نے لب دبائے اس بات میں گردن ہلائی تھی۔ آپ میرے شوہر؟ کیسے مطلب؟ وہ الجھی تھی۔ شاید تمہیں یاد نہیں ہے حور، تم 8 سال کی تھی اس وقت، لیکن مجھے سب یاد تھا۔ 17 سال کی عمر میں سب یاد رہتا ہے۔ ویسے تو بھولتا 8 سال کا بچہ بھی کچھ نہیں، مگر میرے نصیب دیکھو، میری بیوی حافظے میں اس قدر کمزور نکلی، ہمارے نکاح کو ہی بھول گئی۔ ولی اپنی بے بسی پر مسکرا بھی نہیں سکا تھا۔ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا آپ سب نے؟ اس کے لہجے میں شکوہ گھلا تھا۔ جب محترمہ آپ نے یاد نہیں رکھا تو کسی نے کوشش بھی نہیں کی آپ کو یاد دلوانے کی، اور مجھے بھی یہ کہہ کر خاموش کروا دیا گیا۔ جب آپ سمجھدار ہو جائیں گے تو آپ کو بتا دیا جائے گا، مگر یہاں تو سین ہی اور چل پڑا تھا، تم تو میرے ہی خلاف ہوتی جا رہی تھی۔ ولی اسے اپنے ساتھ لگاتا ہوا اسے لیے چیئر کے پاس آیا تھا اور اس پر اسے بٹھاتا ہوا خود نیچے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ مجھے سچ میں یاد نہیں ہے۔ نظریں جھکائے وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ اس میں شرمندہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں مجھ سے لڑنا تو ہر وقت یاد رہتا ہے نا۔ ولی شاہ کے شرارت سے بھرپور جملے پر وہ اسے سخت گھوری سے نواز گئی تھی۔ آپ مجھے غصہ دلاتے آئے ہیں، وہ نروٹھے پن سے بولی تھی۔ ہاں تو اگر تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آتا تو اپنے اس دل کا کیا کرتا جو تمہیں دیکھ کر بے ربط دھڑکنے لگ جاتا ہے؟
تمہارے قریب رہنے کی ضد کرتا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں الجھاتا ہوا ولی شاہ نے اسے جھٹکے سے اپنے سمت جھکایا تھا۔ تھوڑا تو اچھے سے بیہیو کر سکتے تھے نا آپ، مگر آپ تو چنگیز خان بن کر ہی میرے سر پر سوار ہوتے آئے ہیں، حور نے خفگی سے کہا تھا، جس پر ولی شاہ نے اس کی ناک دبائی تھی۔ اگر چنگیز خان نہ بنتا تو تم تو میری محبت میں پاگل ہو جاتی۔ حور نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ ہو ہی نہ جاتی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، ولی شاہ نے آبرو چڑھا کر پوچھا تھا۔ جی یہی بات ہے۔ ولی شاہ کو وہیں چھوڑ حور واپس سے اس جگہ پر جا کر کھڑی ہوئی تھی جہاں وہ پہلے کھڑی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اپنے گال پر ولی کا شدت بھرے لمس پر وہ شرم سے نظر چکائے بولی تھی۔ یہ تمہاری نظریں جھکی ہوئی ہیں، یہی میری محبت کی نشانی ہے۔ صرف 2 دن لگے مجھے تمہیں خود سے محبت کروانے میں۔ ولی کے سینے پر سر رکھتی ہوئی وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ ولی شاہ کی مدھم آواز پر اس نے ٹھوڑی اس کے سینے پر ٹکائے اسے دیکھا تھا۔ شادی؟ حور نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ شادی کرنی ہے مجھے تم سے، اب مزید انتظار نہیں ہوگا مجھ سے، اس نے اپنا حصار تنگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ داد جی سے پوچھنا ہوگا، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ مجھے تم سے پوچھنا ہے، تم کرو گی مجھ سے؟ داد جی سے تھوڑی مجھے شادی کرنی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ داد جی بڑے ہیں ہمارے، اس نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں بڑے ہیں، مگر بیوی تو میری تم ہونا، مجھے تمہاری اجازت درکار ہے۔ ولی شاہ نے اس کے بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ کروں گی، اس نے مسکرا کر کہا اور آنکھیں موند گئی تھی۔ پھر تیار ہو جاؤ مسز، کیونکہ اب تمہارا شوہر تمہیں دلہن بنے دیکھنے کے لیے بے صبرا ہوا جا رہا ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ میں محبت محسوس کرتے ہوئی حور جی جان سے مسکرائی تھی۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے